الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسول و خاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تمام احباب کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ الحمدللہ ہماری سورہ الانعام جاری ہے اور سورہ انعام کی 136 آیات بما ترجمہ اور مختصر تفسیر ہم پڑھ چکے ہیں۔ گزشتہ آیت کی تھوڑی سی تفسیر ہم نے کہا تھا کہ کل کریں گے، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ، اور انہوں نے بنا لیے، مقرر کر لیا ان چیزوں میں سے جنہیں اللہ نے پیدا کیا، کھیتی میں سے اور چھپاؤں میں سے نصیب، ہم نے ایک حصہ مقرر کر لیا۔ پھر وہ کہنے لگے ھذا للہ، یہ اللہ کے لیے ہے، اور اس طرح پھر وہ ایک حصہ اپنے شرکوں کے لیے بھی مقرر کرتے۔ اس کے بارے میں مختصر کل بات ہو چکی تھی۔ تو پھر یہ کیا کرتے کہ شریکوں کا جو حصہ تھا وہ کبھی کم پڑ جاتا تو اللہ کے حصے میں سے اٹھا لیتے۔ یہ کہہ کر کہ اللہ تو غنی ہے، اس کو کیا ضرورت، اور اگر اللہ کا کبھی کم پڑ جاتا تو پھر ادھر سے نہیں لیتے تھے، اسی وجہ سے۔ اچھا، بات یہاں پہ یہ کرنی کہ یہ آج بھی اس طرح ہو رہا ہے۔ آج مسلمان جو ہیں کلمہ پڑھنے والے، وہ بھی عین کفار مکہ کے طرز عمل پر چل رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ یہ ایسے ہی ہے، جیسے یہ جو مثال یہاں پہ بیان ہوئی کہ اللہ کا حصہ کم ہو جاتا تو اس کو پرواہ نہ کرتے، بلکہ بتوں کو اور ان کے مجاوروں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے حصے میں سے اٹھا لیتے اور ان کے نام کا دے دیتے انہیں۔ تو یہ ایسے ہی ہے جیسے آج کل لوگ فرض اللہ کے کیے ہوئے فرض زکوٰۃ کی پرواہ نہیں اتنی کرتے جتنی کسی بزرگ کے نام پر جانور دینے کے لیے پرواہ کرتے ہیں۔ اور ساتھ میں یہ آپ نے سن رکھا ہوگا کہ یہ عقیدہ بھی لوگوں کا ہے کہ اگر فلاں کے نام پر مخلوق میں سے دودھ نہ دیا تو جانور جو ہے اس کے تھن خراب ہو جائیں گے یا وہ دودھ دینا چھوڑ دے گا۔ تو اس طرح کے عجیب و غریب عقائد آج بھی پائے جاتے ہیں، اور کلمہ پڑھنے کے بعد لوگ کر رہے ہیں ایسا۔ یہ اصل میں مسئلہ ہے۔ تو زکوٰۃ اللہ نے کہی ہے دینی ہے اور فرض ہے۔ صدقہ جو خالصۃ للہ ہو، اللہ نے مانگا ہے، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ اور اپنے دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہی بات ہے جو یہاں پہ بیان کی جا رہی ہے کہ حصہ مقرر کریں گے اللہ کا، اور اس کے بعد بتوں کا بھی، اور بتوں کو زیادہ ترجیح وہ دیتے تھے۔ اصل میں بات یہ کہ اس وقت ایک کلچر تھا یا رواج تھا کہ بت تراشے جاتے تھے۔ اصل میں بات اس کے پیچھے کچھ اور ہوتی تھی کہ یہ جو بت تھے یہ بظاہر ایسے نہیں ہوتا تھا کہ وہ پتھر کی مورتیاں بناتے ہوں اور انہی کو وہ سجدے کرنے شروع کر دیتے ہوں یا پوجنا شروع کر دیتے ہوں۔ وہ اصل میں پیغمبروں ہی کی شکل و صورت کی مورتیاں بناتے تھے، یا جو بڑے انبیاء اور اولیاء گزر چکے تھے ان کی مورتیاں ان کی صورت میں بناتے تھے، ٹھیک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے، حضرت مریم علیہ السلام، ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جتنے بھی جلیل القدر پیغمبر ہیں ان کی اصل میں وہ عبادت کرتے تھے، چونکہ ان کو انبیاء کی قبریں تو ملی نہیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کی قبروں کی حفاظت کرتا ہے،
تو انہوں نے پھر یہ طریقہ شیطان کے کہنے پر اختیار کیا کہ بت بنانے شروع کر دیے اور ان کی پرستش کرنے لگے، تعظیم کرنے لگے۔ دل کے اندر وہی پیغمبر ہوتا تھا یا نیک بندہ ہوتا تھا جس کے نام کا وہ بت بنا ہوتا تھا۔ تو یہ مسلمانوں کے اندر آج یہ بیماری پائی جا رہی ہے اکثر۔ ٹھیک ہے، آگے وَكَذَلِكَ زُيِّنَ، اور اسی طرح مزین کر دیا گیا، وَكَذَلِكَ زَيَّنَ، اور اسی طرح مزین کر دیا لِكَثِيرٍ من المشرکین، بہت سے مشرکین کے لیے، اسی لیے مزین کر دیا گیا کیا؟ قتل اولادہم، انہی کی اولاد کا قتل کرنا، اپنی اولاد کا قتل کرنا ان کے لیے خوشنما بنا دیا۔ کس نے بنایا؟ شرکاؤہم، ان کے شریکوں نے، اور شرکاؤہم ان کے شریکوں نے بنا دیا کیا؟ خوشنما بنا دیا اولاد کا قتل کرنا۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس کی مختلف صورتیں تھیں، مطلب اس وقت جس طرح قرآن مجید میں آتا ہے سورہ بنی اسرائیل کے اندر، خشیت املاق، سب سے پہلے وہ اس بات کی ذہن سازی کیا کرتے تھے کہ تم انہیں کھلاؤ گے کیسے، کہاں سے لاؤ گے؟ بھوک کے، جس طرح وہ یہ آیت کا ٹکڑا میں پڑھا ہوں، اس کے پیچھے ہے کہ اپنی اولادوں کو قتل مت کرو، من خشیت املاق، بھوک کے خوف سے یا بھوک کے ڈر سے قتل مت کرو۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک ان کے شریکوں کی طرف سے کہا جاتا تھا۔ اس میں شیطان بھی شامل ہے، اس میں سب بھی شیطان تھے، جو اللہ کو چھوڑ گیا تو وہ انسانوں میں ہو یا جنات میں ہو، تو ان کو یہ حکم دیا جاتا تھا۔ اسی طرح لڑکی کا آر سمجھنا عام بات ہے، آپ کو پتہ ہے عرب کے اندر یہ جو لوگ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، خواتین کو، بلکہ بچیوں کو جو نو مولود ہوتی تھیں، ان کو گھر میں رکھنا عیب سمجھتے تھے اور معیوب سمجھتے تھے۔ کسی کے پاس کوئی بیٹی ہوتی تو وہ اس کے لیے شرم محسوس کرتا تھا اور اسے حقیر سمجھتا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ وہ زندہ ہی دفن کر دیتے تھے اپنی بچیوں کو۔ تو یہ بھی ان کے شریک کرواتے رہے، اس میں شیطان بھی شامل ہے اور دیگر بھی۔ تو اپنے شریکوں کا کہنا ماننے کہ اس حد تک وہ پابندی کرتے تھے یا ان کی بات مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے بنیادی اصولوں کو بھی پس پشت انہوں نے ڈال دیا۔ ٹھیک ہے، اولاد کا قتل بھی ان کے شریکوں کے کہنے پر وہ قتل کرتے تھے۔ اور یہ تیسری ایک صورت یہ ہے، مفسرین کے مطابق بعض دفعہ وہ شریکوں کے نام پر، بتوں کے نام پر اولاد کو ذبح بھی کر دیتے تھے۔ یہ دیکھیں کہ اتنی بڑی جسارت ہے، تو یہ سب کچھ ہو رہا، وہ کرواتا رہا شیطان۔ چھوڑنے پہ آئیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو چھوڑ دیا، اور ذلیل ہونے پہ آئیں تو کس کس کی مانتے رہے، شرک کرتے رہے اللہ کے ساتھ۔ آگے لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ۔ اب یہاں پہ اس کا معنی میرے ذہن میں نہیں آ رہا،
یہ لیردوہم اس وقت میرے ذہن سے نکل گیا، اس کے آگے دیکھتے ہیں وَيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ، اور ان پر خلط ملط کرنے کے لیے یہ سب کچھ کرتے، دینہم، ان کا دین۔ ہاں یہ آ گیا لیردوہم، انہیں برباد کرنے کے لیے، انہیں تباہ کرنے کے لیے یہ ایسا کیا کرتے تھے ان کے شریک، اور ان کا دین خراب کرنے کے لیے، خلط ملط کرنے کے لیے۔ بیسیکلی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور دین پر ہونے کے دعوے دار تھے، تو شیطان نے ان کو اتنا گمراہ کر دیا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام تو توحید کے امام بن کر آئے تھے، اور یہ اس کے الٹ انہوں نے چلنا شروع کر دیا۔ دعویٰ کیا تھا کہ ہم ابراہیمی ہیں، اور کرتے کیا تھے؟ اللہ کے شریک بنائے ہوئے تھے۔ وہ ابراہیم جس نے اپنے گھر میں بتوں کو توڑا اور بتوں کے مزاحمت کی اور مخالفت کی، اور اس کے لیے پھر بڑی قربانیوں کا سامنا کرنا پڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، تو ان کا نام لے کر انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر بت پرستی شروع کر رکھی تھی۔ تو یہ جو ان کے شریک تھے وہ یہ سارا کچھ اس لیے کروا رہے تھے کہ یہ ایک تو انہیں دنیا اور آخرت میں تباہ و برباد کر دیں، نہ دنیا کے لیے چھوڑیں اور نہ آخرت کے لیے، اور دوسرا یہ کہ ان کا دین خراب کرنے کے لیے، خلط ملط چیزیں کرنے کے لیے، کہ ان کو سمجھ کچھ نہ آئے۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ پھر حق کو قبول کرنے کی جب باری آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو پھر ان کو یہ چیز جو ہے وہ ہضم نہ ہو کہ ہمارے ہی معبودوں کا بے ادب اور گستاخ آ گیا ہے، جو کہتا ہے کہ ایک ہی رب سننے والا، سب کچھ ایک ہی رب عطا کرنے والا ہے، اور یہ بت شت کچھ نہیں کر سکتے۔ تو پھر اس لیے ان کو یہ چیز غصہ بھی ہوا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا تو مَا فَعَلُوا، وہ ایسا نہ کرتے، فَذَرْهُمْ، آپ انہیں چھوڑ دیں، وَمَا يَفْتَرُونَ، اور ان چیزوں کو بھی جنہیں میں یہ گھڑا کرتے ہیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آپ انہیں چھوڑیں، انہیں چھوڑ دیں، یہ جو کرتے ہیں نا ان کو بھی چھوڑ دیں ان کے حال پر، اور ان کی باتوں کو بھی، اور ان کے جھوٹ جو انہوں نے گھڑ رکھے ہیں ان کو بھی آپ چھوڑ دیں، میں خود ہی فیصلہ کر لوں گا۔ اس کا مطلب یہ تھا۔ آگے جی، قالوا، انہوں نے کہا، ہذہ انعام، یہ چوپائے، وحرث، اور کھیتی، حجر، ممنوع ہے، لا یطعمها، نہیں اسے کوئی کھا سکتا، الا من نشاء، مگر وہ جسے ہم چاہیں، بزعمہم، ان کے خیال کے مطابق، انعام، کچھ چوپائے، حرمت، حرام کر دیے گئے، ظہورها، ان کی پیٹھیں، وانعام، اور کچھ چوپائے، لا یذکرون اسم اللہ، نہیں لیتے تھے وہ ان پر اللہ کا نام، علیہا، ان پر، علیہ افتراء، علیہ، اس پر جھوٹ باندھتے ہوئے، یعنی اللہ پر، سیجزیہم، ان قریب وہ انہیں دے گا جزا، بما کانوا یفترون، اس وجہ سے کہ وہ جو کیا کیا کرتے تھے، گھڑا کرتے تھے جھوٹ۔ تو اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے وہی مضمون آگے چل رہا ہے کہ وہ جانوروں اور کھیتی میں سے کہتے تھے کہ یہ ممنوع ہے ہر کسی کے لیے، بلکہ وہ جسے ہم چاہیں گے، اس چاہنے سے مراد یہ کہ بتوں کے نام پر ان کے مجاوروں کے لیے یہ چیزیں خاص کر دی جاتی تھیں کہ بس آپ نے استعمال کرنا، اور کسی کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ اور جانوروں کی پیٹھیں حرام کرنا، اس سے مراد یہ کہ وہ جانوروں پر کچھ جانور وقف کر دیتے تھے اپنی بتوں کے ناموں پر، کہ ان کی پیٹھوں پر وہ سفر نہیں کرتے تھے اور بوجھ نہیں لاتے تھے، انہیں کسی صورت بھی استعمال کرنے کے لیے وہ تیار نہیں تھے، اور اللہ کا نام نہیں بھی لیتے تھے۔ یہ ہے کہ وہ جب ذبح کرتے تو اللہ کا نام ہی نہ لیتے، وہ اپنے ہی بتوں کا، جن کے نام
وقف کر رکھا ہوتا پہلے سے جانور، انہی کا نام لے کر ذبح کرتے یا انہی کا نام لے کر سواری کرتے اس پر، دونوں طرح ٹھیک ہے۔ افطران علیہ، اللہ پر جھوٹ باندھتے، یعنی یہ ساری چیزیں کرتے خود تھے اور سمجھتے اسے دین تھے، اور کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا معاذ اللہ ولیعوذ باللہ، تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ میں ان قریب ان کو جزا سزا دوں گا جو یہ جھوٹ کرتے ہیں میرے اوپر۔ یہ تھا جی معراج کا سبق۔ اللہ تعالیٰ عمل کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو ہمارے لیے آسان بنا دے، دنیا آخرت میں کامیابی کا باعث بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔